بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بے بہا حمد و ثناء اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ذات اقدس پر جن کی غلامی کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین محترم، آج جمعۃ المبارک ہے، افضل الایام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، یعنی خوشی کا دن ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اذان جمعہ سے پہلے، یعنی پہلی اذان سے پہلے جمعۃ المبارک کی تیاری کر کے اس ثواب کو حاصل کریں کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور یہ ثواب درجہ بدرجہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اکثر ہماری عادت ہے کہ ہم جمعۃ المبارک میں یا تو امام کے خطبے کے دوران مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جب فرشتے جو مساجد کے دروازے پر اور وہ اپنا وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں جس پر اندراج ہوتا ہے کہ کون لوگ فضیلتوں والے ہیں، اور پھر ہماری یہ بھی عادت ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کا دن سمجھتے ہیں سونے کا دن ہے، سوتے رہتے ہیں، اور یوں ہی جمعۃ المبارک کی دوسری اذان گونجتی ہے یا امام جمعہ کے فرضوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہم بڑی کوشش کے ساتھ بھاگ دوڑ کر کے اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا طریقہ کار بہت پرانا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اذان جمعہ سے پہلے مسجد میں تشریف لے آئیں، واعظ و نصیحت سنیں، ذکر و اذکار کریں، اور وہ جگہ جسے مسجد کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اور بدترین جگہ بازار ہے۔ بازار میں جانا چاہیے لیکن بغیر ضرورت کے گلی کوچوں میں چوکوں میں کھڑا ہونا، بازار میں فضول جانا، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جتنی دیر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے ہمارے نامہ اعمال میں فرشتے نیک اعمال لکھتے رہیں گے، اور یاد رکھیے نیکی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا ارادہ کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے، اور فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ اس نے اس نیکی کے بارے میں سوچا ہے، لیکن جب کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے فرشتہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے منع کرتا ہے کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ جس برائی کا ارادہ کر بیٹھا ہے اس سے تائب ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے
کہ اگر 70 ماؤں کا پیار یکجاں کر دیا جائے، میرے اللہ عز و جل کا پیار اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم حشر ہے، اور ہمیں ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ مقدسہ سے اپنے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ تو جب بارگاہ الہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر ہم دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جس دعا کے اول اور آخر مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تو دعا مانگتے وقت خواہ وہ دعا چھوٹی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن ایک معروف جملے کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دعا سے اول اور آخر میں درود و سلام ضرور پڑھا کریں، خواہ دعا چھوٹی ہو خواہ دعا بڑی ہو، اس پر احتیاط کیا کریں کہ دعائیں وہی قبول ہوتی ہیں جن دعاؤں کے اول اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کیا جاتا ہے، آپ پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن درود و سلام کی بھی بڑی فضیلت ہے، کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کریں۔ میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے ایک مجلس میں ایک بھائی سے ایک وظیفہ سنا، تو اس کی زبان میں بھی یقیناً اثر تھا، اور اس وظیفے کو ایسا پکڑا کہ آج تک وہ مجھے یاد ہے کہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الازہری، انہوں نے اپنی کتاب ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وظیفے کو لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ درود و سلام پڑھا جائے، پھر اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور وہ درود و سلام کیا ہے؟ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کر پھر اس درود و سلام کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ مبارک سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ناظرین، آج لائیو آنے کا ایک اور مقصد بھی ہے۔ میں گاہے بگاہے مخیر حضرات، صاحب استطاعت حضرات جن کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، ان سے بالخصوص اور بالعموم عالم اسلام کے ہر وہ مسلمان جو میری بولی کو، میری زبان کو، میری لینگویج کو سمجھتا ہے، تو جو دیکھ رہے ہیں وہ میرے اس پیغام کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، آپ کی نوازش ہوگی، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ کہ اس وقت جو میں لائیو آپ سے بیان کر رہا ہوں یہ متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ سے ہے۔ تو ہم نے پاکستان میں صوبہ پنجاب میں بھائی پھیرو، جسے پھول نگر بھی کہا جاتا ہے، ضلع قصور میں مرکز غوثیہ کی تعمیر شروع کی ہے، اور وہ تعمیر کنالوں کے حساب سے نہیں ہے بلکہ مرلوں کے حساب سے ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں آپ دوستوں سے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ آپ مالی تعاون بھی کر سکتے ہیں، آپ بلڈنگ مٹیریل بھی دے سکتے ہیں، اور ہم نے تو یہ بھی عرض کیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں براہ راست مالی تعاون نہیں دیتا یا بلڈنگ مٹیریل نہیں دیتا تو وہاں اپنی نگرانی میں ہمارے نقشے کے مطابق اس مرکز کی تعمیر بھی کروا سکتا ہے۔ اس وقت ہم نے اس کی ڈی پی ڈال دی ہے، بھرتی کا سلسلہ ہے، اس کے بعد عمارت کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو مجھے یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ آپ لوگ ہمارے فیملی لوگ ہیں جو ہم آپ سے براہ راست بات کرتے ہیں۔ آج کل دنیا پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سرمایہ ہے، بالخصوص میرے مخیر حضرات بھائی،
صاحب استطاعت حضرات بھائی اگر میری اس گفتگو کو لائیو سن رہے ہوں یا جب بھی کبھی آپ کے پاس یہ میرا پیغام پہنچے تو آپ میری اس بات کی تصدیق کریں گے، دین کے لیے لوگوں کو منتیں کرنی پڑتی، دنیا پر خرچ کرنے کے لیے ہم کبھی نہیں سوچتے، بے تحاشا خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب دین پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہمارا آگے سے یہی جواب ہوتا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کاروبار اچھا نہیں ہے، لاس میں جا رہے ہیں۔ تو بھائی میرے، جب ہم نے دین پر خرچ ہی نہیں کرنا اور دین پر خرچ کرنے پر سوچنے کی کوشش کرنی ہے تو پھر یہی کچھ ہونا ہے کہ ہمیں لاس بھی ہوگا، حالات بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ 52 سال تو ہماری عمر ہو گئی ہے اور زندگی کے اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، ہم لوگوں سے یہی سن رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ حالات کب اچھے ہوں گے؟ جب انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں جائیں گے، وہاں ہمیشہ کے لیے حالات اچھے ہوں گے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس آخرت کی کھیتی میں جو بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ اگر ہم نے اپنے کاروبار میں سود کی آمیزش کر دی ہے تو لاکھ کوشش کریں، جب تک ہم اس کاروبار کو سود سے پاک نہیں کریں گے تو کوئی برکتیں نہیں ہوں گی اور کوئی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا۔ تو میری بالخصوص مخیر حضرات سے اور بالعموم تمام عالم اسلام سے یہ گزارش ہے کہ اس مرکز غوثیہ جہاں پر مسجد تعمیر ہوگی، مدرسہ ہوگا اور ہم مساجد کی جو انتظامیہ سے بے خوف ہو کر دین کا کام کر سکیں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مساجد میں امام حضرات دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو ماہانہ مشاعرہ دیا جاتا ہے اور مسجد کی انتظامیہ اور پیچھے نماز پڑھنے والے کچھ لوگ ان کو اپنا ملازم بھی سمجھتے ہیں اور جب جی چاہتا ہے ان کو مساجد سے فارغ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگلی نماز پڑھانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی اور وہ امام صاحب اپنا پھر بوریا بسترا اکٹھا کر کے اور اپنے بچوں کو پھر اگلی منزل پر لے جانے کی کوشش میں محو ہو جاتا ہے۔ کبھی مساجد کی انتظامیہ نے، کبھی ان لوگوں نے جو پیچھے نماز بھی پڑھتے نہیں سوچا کہ یہ بھی ایک اللہ کا بندہ ہماری طرح انسان ہے۔ علیحدہ بات ہے کہ اس کو اللہ نے امتیاز دیا ہے کہ وہ آگے کھڑے ہو کے ہماری امامت کرتا ہے، ہمیں واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ تو مساجد میں تو ڈکٹیٹرشپ ہے، زندگی کا ایک حصہ تقریباً میرا 30 سال کے لگ بھگ یا اوپر نیچے امامت کی ہے اور دیکھا ہے کہ مساجد کی انتظامیہ اپنے امام مسجد سے کیا سلوک کرتی ہے۔ تو شروع سے یہ ایک سوچ ذہن میں تھی کہ اللہ پاک اپنی جگہ دے دے، وہاں مرکز ہو، وہاں اگر زندگی میں اللہ مہلت دے تو پھر کام کریں۔ تو میں بھول نہ جاؤں، میرا واٹس ایپ نمبر اگر آپ لکھ سکیں، اس واٹس ایپ نمبر پر میرے ساتھ براہ راست آپ رابطہ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ مالی تعاون کریں گے، یا آپ بلڈنگ مٹیریل دیں گے، لوکیشن آپ کو چاہیے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہاں کھڑے ہو کر خود اپنی نگرانی میں کام کروائیں گے۔ تو یہ آپشن ہم نے رکھے ہیں۔ میرا نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں 00971 551279 اگر آپ مالی تعاون کرنا چاہیں گے تو آپ کو میرے واٹس ایپ نمبر سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ طلب کریں گے تو کسی بینک کا اکاؤنٹ دیا جائے گا جس میں آپ اپنا مالی تعاون جمع کر سکتے ہیں، جو ہم انشاءاللہ اس مرکز کی تعمیر میں خرچ کریں گے۔ دوبارہ نمبر سن لیں، 00971 5512 یعنی 1279201۔ دوبارہ بول رہا ہوں 00971 551279 یہ میرا نمبر ہے، اس پر میرا واٹس ایپ ہے، میرے ساتھ آپ براہ راست رابطے میں رہیں۔ ہمارا تعاون اکٹھا کرنے کے لیے کوئی نمائندہ نہیں ہے، ہاں کچھ دوستوں کا ہم نے
تعین کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ وہ ناچیز گناہگار کے ساتھ تعاون کریں، تو وہ بھی رابطہ میرے واٹس ایپ کے ذریعے مجھ تک کروا دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہم نے اس کی ڈی پی ڈال دی ہے، بھرتی ڈال دی ہم نے۔ بھرتی کے بعد انشاءاللہ تعالی عمارت کھڑی کی جائے گی، اور اس وقت 100% آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ دین کے لیے لوگوں کی بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کی بارگاہ میں جب بھی مجھے اللہ توفیق دیتا ہے میں نماز ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، یا اللہ اپنے علاوہ کسی سے مانگنے کی توفیق نہ دینا، اور اپنے در سے دینا، اور اتنا دے کہ ہم تیرے راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ مجھے ایک عالم دین کی وہ بات یاد ہے کہ وہ جب کسی اپنے مرکز کے لیے ایک مل آنر یا کسی امیر آدمی کے پاس گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، اور اس نے میری طرف دیکھا بھی نہ کہ یہ بندہ وقت نکال کر میرے پاس کس لیے آیا ہے۔ تو میں جب واپس آیا تو میں نے طلباء سے کہا کہ آئندہ روکھی سوکھی کھا لینا، لیکن میں کسی کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا۔ تو میرا بھی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں مجھے اللہ رب العزت نے اس بہت بڑے نیکی کا کام کرنے کی سعادت بخشی ہے، میرے ساتھ میرے دوست بھی شامل ہو جائیں، ان کو بھی اللہ رب العزت اجر عظیم دے گا۔ مجھے ہارون الرشید کے دور کا وہ واقعہ یاد آتا ہے، جب اس کے دور میں اس کے خرچے پر بننے والی مسجد کی آخری اینٹ بصد اصرار وہ دور سے آنے والی ایک مائی جو اینٹ لے کر آئی تھی رکھ دی گئی۔ خواب میں ہارون الرشید نے جنت میں اپنے محل کے ساتھ اس کا محل بھی دیکھا، وجہ پوچھی تو فرشتوں نے کہا کہ یہ صورتحال ہے۔ صبح اس نے اعلان کروا دیا کہ اس مسجد کو شہید کر دیا جائے، میری رعایا کہ سب لوگ اس کی تعمیر میں شامل ہو جائیں، جہاں بادشاہ کا محل جنت میں بن سکتا ہے تو وہاں میری رعایا کے بھی محل بن سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ کا وعدہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کر میرے گھر کی تعمیر کرتا ہے، میرے گھر کی تعمیر میں شرکت کرتا ہے، حصہ لیتا ہے کسی طرح بھی، میں اس کا گھر جنت میں بناتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، بالخصوص صاحب استطاعت مخیر حضرات اور جو لوگ میرے اس پیغام کو سن رہے ہیں، وہ میری اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ پیغام کسی اللہ کے بندے تک پہنچے، اللہ پاک کسی کے دل میں یہ بات ڈال دے تو ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرنے والے دوست پیدا ہو جائیں کہ ہم جلد سے جلد اس مرکز کو بنا سکیں۔ اور جو میں پردیس میں بیٹھ کر اس مرکز کے لیے کچھ کوشش کر رہا ہوں، میں پھر اپنے ملک میں جاؤں اور اپنے ملک میں جا کر اس مرکز کو اللہ رب العزت کے فضل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے آباد کرنے کی کوشش کروں۔ تو یہ ہم نے بھائی پھیرو جدہ ٹاؤن پھول نگر ضلع قصور پنجاب پاکستان میں اس کی تعمیر شروع کی ہے۔ تو دوستو، دین کے لیے طلب کرنا، دین کے لیے اپیل کرنا، دین کے کاموں کے لیے لوگوں سے مدد چاہنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی مجلسوں میں جہاد کے لیے، غزوات کے لیے، حتیٰ کہ مسجد نبوی جب نئی تعمیر ہونے لگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ کے دوران آپ نے اپیل کی تو صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دیا۔ آپ نے یہ واقعات علماء کرام سے سنے ہیں۔ تو دین کے لیے طلب کرنا یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس پر قربان ہونا، اس میں حصہ لینا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سنت ہے۔ تو ہمیں تو چاروں طرف سے اللہ پاک اجر عظیم دے رہا ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں 12:30 ہو چکے ہیں اور امارات میں 11:30 ہیں۔
یہاں بھی جمعے کی تیاری ہے۔ تو آج کی گفتگو اتنی۔ میرا واٹس ایپ نمبر پھر یاد رکھیں 00971 55127921، اس پر آپ رابطہ کریں۔ اور جو دوست سن رہے ہیں، اس وقت زیادہ دوست نہیں سن رہے کیونکہ میں بغیر اطلاع دیے لائیو آ گیا ہوں، تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، جن لوگوں تک پیغام پہنچے۔ خدارا دنیا کی دولت دنیا میں رہ جانی ہے، اگر اس دولت کو ہم اللہ اس کے رسول کے نام پر خرچ کریں گے تو یہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔